عورت کا کام گھر سنبھالنا، عورت کا کام آدمی سنبھالنا۔ اچھا، آدمی بھی کیسے کیسے نوعیت کے سنبھالے جاتے ہیں آپ ذرا دیکھیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی گھر کے اندر کام کاج میں ہاتھ بٹائے، بعض گھرانے تو اس لیول کے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ عورت جوتی بھی پالش کر کے عورت دے، جو ہے نا، اور اس کے پاؤں کے اندر وہ رکھے صاحب کو آتے ہی۔ یعنی آپ بالکل اس تصویر کو لے کے جائے نا لونڈیوں اور غلاموں میں، تو آپ کو شرم آئے گی کہ شاید اس زمانے کے غلام اور لونڈیاں اتنی خدمت نہیں کرتے ہوں گے جتنا زیادہ یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کا جو مرد ہے وہ عورت سے جو ہے کام لینا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے پیش آئے۔ تو اس نقطے کو بڑے اچھے سے سمجھ لیں۔ شادی کیا ہے؟ شادی دو انسانوں کے درمیان ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے۔ عقد کو انگلش میں کہتے ہیں کانٹریکٹ۔ اچھا، کانٹریکٹ ہے۔ آپ جب لفظ کانٹریکٹ بولیں گے نا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ کانٹریکٹ ہے جو ختم بھی ہو سکتا ہے، خلا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں ختم بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے حلال جو ہے حلال رکھا ہے، اس کو حلال قرار دیا ہے، ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کو جائز رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ کوئی آپ بیچ نہیں رہے، نہ لڑکی بک رہی ہے اور نہ کوئی آدمی کو خرید رہا ہے۔ تو ان دونوں کو اپنے اس تصور پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شادی کے مقصد کو سمجھے۔ شادی کا مقصد ایسی نسل کو وجود دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہو اور اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اس کے اندر مرد یہ کرتا ہے کہ مرد باہر کماتا ہے، مرد کی ذمہ داری نان نفقے کی ہوتی ہے، اور عورت کے ذمہ گھر داری ہوتی ہے، عورت گھر کے اندر کام کاج بھی کرتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، عورت اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے۔ وہ کام کاج آپ نوکر چاکر سے لے سکتے ہیں تو وہ لینے چاہیے، وہ لینے چاہیے، بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو ضروری قرار دیا۔ اور یہ فقہا کوئی فیمنسٹ نہیں تھے، مجھے تو فیمنسٹ کہنے والے موجود ہیں، کہتے ہیں جی یہ اسلامک فیمنزم پھیلا رہے ہیں۔ وہ فقہا فیمنسٹ نہیں تھے، اور آج سے کوئی 400-500-700 سال پہلے کے فقہا ہیں۔ آپ ذرا ان کا کلام پڑھیں، وہ خامن کے اوپر واجب کرتے ہیں نوکر کو اس کے لیے جو ہے وہ مقرر کرے، اور خاص طور پر اس عورت کے لیے کہ جس کے گھر کے اندر اپنے نوکر چاکر تھے، اس کے لیے تو فقہا نے یہ جمہور فقہا نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کو وہ ماحول مہیا کرے جو اس کو اپنے گھر کے اندر میسر تھا۔ اسی لیے شادی کو کفو کے اندر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے ہم پلہ میں کرو، ہم پلہ کے اندر کرو۔ تو ابھی تو ہم وہ بحثیں نہیں چھیڑ رہے اور وہ فقہا کے کلام کو نہیں لے کر آ رہے، ورنہ ہمارا یہاں کا کلچر اور اس سے جو وہ تو چیخے مارے گا۔ آپ علماء کے کلام کو پڑھیں گے تو وہ کیا کیا چیزیں مرد کے ذمہ جو ہے نا لازم قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں صرف اور صرف چاہتا ہوں کہ اس تصور کو درست کر لیں کہ عورت اور بندے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی